ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، بے شک وہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے جو نصرانی تھے، والصابئین جو صابی ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر، وعمل صالحا، جس نے اعمال صالح بھی کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے، بعض جو ہے متجدد جو اسکالرز ہیں، ماڈرن اسکالرز ہیں، انہوں نے اس آیت کی بنا پر جو ہے یہ ایک تصور گھڑا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ تو ذکر ہو رہا ہے نا کہ اللہ کو مانو اور آخرت کو مانو، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہاں پہ جتنے بھی ہیں، یہ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ صابی ہیں، یہ جو لوگ بھی ہیں، ان سب کو جو ہے صرف ماننا کیا ہے، اللہ کو مانتے ہیں اور آخرت کو مانتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، تو ان کے لیے اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں۔ تو یہ جو آج کل ملٹی ریلیجس سوسائٹی کی بات ہو رہی ہے، ملٹی کلچرلزم کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور مذہبی تکثیریت کی بات ہو رہی ہے، ریلیجس پلورلزم کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے یہ آیت بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، حالانکہ بالکل آپ دیکھیں اس کا سیاق و سباق بالکل ہے ہی یہ نہیں، ساری کی ساری بات کیا ہو رہی ہے، بنی اسرائیل جو گناہ کیے ہیں، جو غلط جو کام کرتے رہے، اس پہ ان کو سزائیں ملتی رہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس تناظر میں یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے ایمان والو تم بھی سن لو، اور اس سے پہلے بھی میرا یہی اصول تھا، چاہے وہ یہودیوں کے لیے ہو، چاہے وہ نصرانیوں کے لیے ہو، یعنی اپنے اپنے وقتوں میں اگر وہ تھے، جو ظاہری بات ہے کہ ایک عیسائی کے لیے تو وہی مذہب دین سے سچا تھا نا، کہ جب اسلام نہیں آیا تھا اس وقت تک تو وہی جو راہب تھے جو صحیح طریقے سے دین عیسوی پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ان کا محفوظ رکھا۔ اس طریقے سے ان سے پہلے جب بنی اسرائیل تھے، تورات ہی ان کے پاس تھی، تو جو اس وقت اس دین پر تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا بالکل۔ لیکن اصل یہاں پہ بات کی، اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل رول بتا رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی سن لو، یعنی اگر تو یہ بات ہوتی کہ جو لوگ بتا رہے ہیں تو اہل ایمان کا ذکر تو یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تھا، شروع انہوں نے اہل ایمان سے کیا، تم بھی سن لو۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ ہر دور میں جو لوگ بھی آئے، اللہ کا اصول سب کے لیے ایک ہے کہ جو بھی اللہ اور آخرت کو مانے گا اور اعمال صالح کرے گا، اس کے لیے کوئی جو ہے غم نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور اللہ کا اجر، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے اجر ہے اس کا محفوظ رکھا ہوا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے ابن کثیر نے اس حوالے سے جو تشریح کرتے ہوئے یہی بات پیش کی۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اوپر چونکہ نافرمانوں کے عذاب کا ذکر تھا، تو یہاں ان میں جو لوگ نیک تھے ان کے ثواب کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی کی تابعداری کرنے والوں کے لیے بشارت تا قیامت ہے، نہ مستقبل کا ڈر ہے، نہ یہاں حاصل نہ ہونے والی اشیاء کا افسوس و حسرت ہے انہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے جن ایمان والوں سے ملا تھا، ان کی عبادت اور نماز روزے وغیرہ کا ذکر کیا تو یہ آیت اتری، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے ذکر کیا کہ وہ بڑے نیک لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے سلمان فارسی کا جو واقعہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ سفر کرتے رہے ساری دنیا میں، اور کئی راہبوں کے پاس رہے اور بڑے نیک، ان کو انہوں نے نیک پایا، تو ان کے بارے میں سوال کیا کہ ان کا کیا بنے گا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ نمازی، روزہ دار، ایماندار، اس بات کے معتقد تھے کہ آپ مبعوث ہونے والے ہیں۔ یعنی میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خدا کو، جو عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، وہ تو نیک لوگ تھے، اور انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو اس سے بڑا رنج ہوا، تو وہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن یہ واضح رہے کہ یہودیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو تورات کو مانتا ہو اور سنت موسی صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل ہو، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں تو ان کی تابعداری کرے، ان کی محبت کو برعکس سمجھے۔ اگر اب بھی وہ تورات اور سنت موسیٰ پر جمع رہے اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرے اور تابعداری نہ کرے تو پھر وہ بے دین ہو جائے گا۔ اس طرح نصرانیوں میں سے ایماندار وہ ہے جو انجیل کو کلام اللہ مانے، شریعت عیسوی پر عمل کرے، اور اگر اپنے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پالے تو آپ کی تابعداری اور آپ کی نبوت کی بھی تصدیق کرے۔ اگر اب بھی وہ انجیل کو اور اتباع عیسوی کو نہ چھوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرے تو ہلاک ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ بڑی واضح اس کی تشریح ہے۔ اور اس حوالے سے تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین، اچھا یہ ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم میں ہے، اور ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ اس امت میں جو بھی میرا ذکر سنتا ہے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ اس پر ایمان نہ لائے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، تو وہ آگ والوں میں سے ہے۔ بڑی واضح حدیث ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید میں بھی بے شمار مقامات پہ اس کو واضح کیا گیا۔ سورہ بینہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، بے شک وہ جو کافر ہیں چاہے وہ اہل کتاب میں ہیں، مشرکین میں سے ہیں، وہ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ اولئک ھم شر البریہ، وہ بدترین مخلوق ہیں۔
تو ظاہری بات ہے کہ اس میں اس کے بعد بھی اس طرح کی تشریح پیش کرنا تو یہ ظلم ہے قرآن کی آیت کے ساتھ۔ تو خیر یہ بات کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پہ طور کو جو ہے لا کھڑا کیا۔ جیسے میں نے ذکر کیا جب ان سے عہد لیا گیا کہ دیکھیں جو بھی شریعت کے احکامات ہیں وہ تم مانو گے، تو سب نے جو ہے وہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ بہت مشکل ہیں یہ احکامات۔ ان کے جو ایلڈرز تھے وہ بھی مکر گئے، تو ان پہ پھر جو ہے طور پہاڑ کھڑا کر دیا گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور پورا طور پہاڑ لا کے ان کے سر پہ کھڑا کیا گیا، اس پہ پھر جو ہے انہوں نے ایک طرح سے گن پوائنٹ پہ وہ مانا، ورنہ یہ ماننے والے نہیں تھے۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، اور حکم دیا کہ پکڑ لو جو کچھ ہم نے دیا ہے تمہیں مضبوطی سے، واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے جو ہے بچ سکو۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر موڑ لیا تم نے پختہ عہد کرنے کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو پھر بہت ہی خسارے والے تم ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو انہیں جنہوں نے نافرمانی کی تھی تم میں سے سبت کے قانون کے حوالے سے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے حکم دیا انہیں کہ بن جاؤ بندر پھٹکارے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک واقعہ ہے، بنی اسرائیل کی طریقے کی واقعہ ہے، یہ غالباً بہت بعد کا واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، تو اس دوران کئی انبیاء جو ہے مبعوث ہوئے علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے۔ اس دوران جو ہے انہوں نے خاص طور پہ ہفتے کا دن جو کہ عبادت کا دن تھا، اس کے ساتھ بڑا ایک مذاق شروع کر دیا تھا، سریعام جو ہے اس کی مخالفت ہوتی تھی۔ تو غالباً اس دوران بھی ایک بستی کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جو ہے ہفتے والے دن ایک اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا، اس کا ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ، اس لیے یہاں پہ ہم اس کی تفصیل نہیں کھولتے۔ اللہ کو دھوکہ دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ عذاب نازل کیا، وہ اس طرح کیا کہ ان کو جو ہے خنزیر اور بندر بنا دیا۔ تو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، تابعین میں سے ہیں، تو غالباً تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جوان جو تھے وہ بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے تھے ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے بنا دیا اس سزا کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے وہاں تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو اس کے بعد آنے والے ہیں، وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے جو ہے متقین کے لیے۔ تو اس میں بہرحال جو ہیلا انہوں نے استعمال کیا تھا نا کہ ہفتے کے دن جو ہے یہ جب جایا کرتے تھے تو عبادت کا دن تھا، اس دوران بڑی مچھلیاں آتی تھی پکڑنے کے لیے، مچھیرے تھے کسی سمندر کے پاس آباد تھی یہ بستی، تو ہفتے والے دن جاتے تھے تو وہاں پہ کوئی جو ہے مچھلیاں ڈھیر ملتی تھیں، لیکن جب وہ اتوار والے دن پہلے ورکنگ ڈے میں وہاں پہنچتے تھے ساحل سمندر پہ تو کوئی مچھلی نہیں پہنچتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے، اللہ سے مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش سے نکال، لیکن انہوں نے اللہ کو ٹرک ایسے کیا کہ وہ پگڈنڈیاں بنا لی، وہاں سے جو ہے مچھلیاں جب ہفتے والے دن آتی تھیں تو وہ پیچھے جو ہے ان پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے پیچھے جو ہوز بنا لی ہے ان کے اندر وہ جمع ہو جاتی ہیں، اتوار کو جاتے۔ جاری رکھتے ہیں اس بات کو کہ ہم اصحاب سبت کے بارے سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کو ٹرک کرنے کی کوشش کی اور ہیلے کے ذریعے سے ٹرک کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے پر گرفت فرمائی۔ حالانکہ دیکھیں اس پہ کوئی فتویٰ ایشو نہیں کیا جا سکتا، کہنے کو تو وہی ہفتے والے دن وہ عبادت ہی کر رہے تھے، اتوار کو جا کے انہوں نے مچھلیاں پکڑی، لیکن ظاہر بات ہے کیونکہ وہ ایک اس کا جو اسپرٹ تھا اس ایکشن کا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ اس حوالے سے ابن کثیر نے بڑی ایک انٹرسٹنگ حدیث ہے جو کہ کوٹ کی ہے اسی تناظر میں، اس واقعے کے تناظر میں۔ یہ امام ابو عبداللہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ترتکبوا مرتکبۃ الیہود فاستحلوا محارم اللہ بادنی الحیل، تو یعنی تم نہ کرو جو یہودی نے کیا، یعنی ہیلے والوں سے، یعنی جو جس طرح یہود کیا کرتے تھے اس طرح تم نہ کرنا، یعنی انہوں نے ہیلوں سے اللہ کے حرام کو حلال کر لیا تھا، تو تم کم سے کم ایسا نہ کرنا کہ ہیلوں کے ذریعے سے حرام کو حلال کر لو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل جو ہے صحیح ہے، ابن کثیر فرماتے ہیں، واللہ اعلم۔ تو آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ امت مسلمہ میں ہیلے کے ذریعے سے بہت سے حرام چیزوں کو حلال کیا جا رہا ہے، پر اس کی تفصیل یہاں پہ بتانے کے بھی وقت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ ذبح کرو ایک گائے کو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کہ کیا آپ
السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. ابھی ایک واقعہ ہے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو رہا ہے. یہ واقعہ بھی اسی دور کا ہے جس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ موسیٰ سلیمان علیہ السلام کے دور کے بعد ان کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تھا دین کے اندر. تو اسی دوران کا ایک واقعہ ہے کہ کچھ جو ایک شخص تھا، اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، صرف لڑکی تھی. تو اس کا بھتیجا تھا، اس نے کہا کہ میں اس کو قتل کر دیتا ہوں اور اس طریقے سے اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، اس کا سارا مال میرے ہاتھ میں آ جائے گا. تو اس نے کیا کیا کہ جو ہے اپنے جو چاچا تھا اس کو قتل کر دیا. قتل کر کے جو ہے لاش کچھ نیک لوگ تھے ان کے علاقے کے سامنے پھینک دی. اب وہ ظاہر بات ہے کہ الزام ان پہ آ رہا تھا، تو یہ مرڈر مسٹری سالو نہیں ہو رہی تھی. اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ایسا کریں تو اس طریقے سے یہ جو مرڈر مسٹری ہے یہ سالو ہو جائے گی. تو وہ بیک گراؤنڈ ہے اس واقعہ جس کے تناظر میں یہ بات آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو. قالوا اتتخذونہ ہزوا، یعنی حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ ان سے کہیں کہ اپنی قوم سے کہ یہ ایسا کرو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ مرڈر مسٹری سالو ہو جائے گی. قالوا اتتخذونہ ہزوا، انہوں نے کہا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں. قالوا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو آپ نے کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے کہ اچھا درخواست کیجیے اپنے رب سے، پوچھے تو صحیح کہ یبین لنا ما ہی، تو وہ واضح کرے کہ ہمارے لیے کیا ہے وہ گائے، یعنی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی بات کہ وہ گائے کس قسم کی ہو. قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارۃ ولا بکر، بے شک وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ بچیا ہے. عوان بین ذلک، ٹھیک ہے، اور وہ درمیانی یعنی عمر کی ہے. ففعلوا ما تؤمرون، ٹھیک ہے، تو جو بھی اب تمہیں حکم دیا اس کو پورا کرو. قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے درخواست کیجیے ہمارے لیے اپنے رب سے. یبین لنا ما لونھا، کس کا رنگ کیا ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گیا جوان ہونی چاہیے، لیکن رنگ کیا ہو. قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء، جو ہے صفراء یعنی بے شک وہ رنگ جو ہے زرد رنگ کا ہے، یعنی زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے. فاقع لونھا، اور گہرا ہے اس کا رنگ، یعنی جو اس کا زرد رنگ ہے وہ گہرا ہو. تسر الناظرین، اور بھلی لگتی ہے دیکھنے والوں کو، جو یعنی ایسی گائے ہو جو بھلی لگتی ہو دیکھنے والوں کو. قالوا ادع لنا ربک، تو انہوں نے کہا کہ مزید واضح کیجیے، یہ مزید ابھی بھی کوئی مسئلہ رہ گیا، تشنا رہ گیا. یبین لنا ما ہی، کہ وہ واضح کرتے ہیں ہمارے لیے کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، مزید واضح کرتے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، اس طرح کی تو بڑی گائے موجود ہیں ہمارے پاس. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، تو بے شک ہم جو ہے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ہدایت پانے والے ہوں گے. قال انه یقول، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، بے شک وہ گائے ایسی ہو جو سدائی ہوئی نہ ہو، یعنی وائلڈ وہ ہو کہ جو زمین میں جو ہے وہ ہال جوتنے کے لیے استعمال کی گئی ہو، بالکل جو ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے. ولا تسقی الحرث، نہ ہی پانی دیتی ہو کسی کھیتوں میں. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل سالم ہو اور کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر. قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اچھا ہاں اب بات کو سمجھ آئی گئی ہے. فذبحوہا، تو بس انہوں نے وہ ذبح کر ہی دیا. وما کادوا یفعلون، نہیں کرنے والے نہیں تھے. اصل بات وہ تھی دل میں جو محبت بیٹھی تھی، جیسے میں نے ذکر کیا، شاید مجھ سے غلطی سے میں نے یہ بیان کر دی کہ یہ سلیمان علیہ السلام کے بعد کے دور کا واقعہ. یہ وہ دور ہے جب کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے سراسینے میں کہیں پہ آباد تھے، اور وہاں اس یہ واقعہ گزر چکا تھا غالباً کہ جو ذبح کیا گیا تھا، وہ جو بکرا تھا، وہ جو بنایا تھا انہوں نے، سامری نے وہ جو ایک سونے کا بچڑا سا بنایا تھا، اور اس میں وہ جبرائیل علیہ السلام کے جو نقش پا کی وہ مٹی ڈالی تھی، تو وہ ایک باقاعدہ بچڑا بن گیا تھا. اور اس کو پھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کاٹ کے جلا دیا تھا اس کو، تو جس کا ذکر آگے انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. تو وہ ایونٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود دل میں ان کی محبت بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو بھی ختم کرنا مقصود تھا. اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس طریقے سے ایک معاملہ کیا کہ تاکہ ان کے دل سے اس کی محبت بھی ختم ہو. تو وہ کرنے والے نہیں تھے، لیکن آخر انہوں نے کر دیا. خیر، وہ پھر جو حکم یہ تھا کہ اس کا جو ٹکڑا ہے اس کو لگاؤ. وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم باہم جھگڑے لگے اس کے بارے میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. وَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اور تو ہم نے فرمایا کہ مارو اس مقتول کو گائے کے کسی ٹکڑے سے. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو یوں ہی زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم عقل پکڑو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، لیکن اس کے بعد تمہارے دل بہت سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، بلکہ پتھر کی طرح ہو گئے، بلکہ اس سے بھی سخت ہو گئے.
تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ پتھروں سے بھی سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. بے شک پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں، یقیناً ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس میں سے نہریں بہ نکلتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور بے شک ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. بے شک ان میں سے یقیناً ایسے بھی ہوتے ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف سے. اور پتھروں سے بھی تم بدتر ہوگے تمہارے دل. پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں جو نرم ہو جاتے ہیں، جن کے اندر سے پانی بہ نکلتا ہے، وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تم تو اس سے بھی سخت تمہارے دل ہوگے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پر اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو. بڑی خوبصورت ایک مثال ہے، تمثیل ہے جو دی گئی ہے ان کے دلوں کی، کہ جو قوم جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اس طرح ڈٹ جائے تو اس کے دل سے